اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس تاریخی اور تحقیقی سفر میں۔ آج ہم ڈاکٹر تیجانی سماوی کی ایک مشہور اور معروف کتاب مظلومیت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جس نے اسلامی تاریخ کی بنیادوں پر سوال کھڑے کیے۔ اگر آپ تاریخ کی وہ گھتی ہوئی ڈور کھولنا چاہتے ہیں کہ جو صدیوں سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو پھر ہمارے ساتھ رہیے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اس کتاب کی جتنے بھی پارٹس بیان کیے جائیں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مظلومیت امام علی علیہ السلام میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 16 بیان کریں گے۔ اب یہ بات ہم بہت زیادہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی فتح اور اہل شام کی شکست کے دن قرآن کو نیزوں پر اٹھانے اور حاکمیت قرآن کا مطالبہ کرنے کی سازش اس پوشیدہ منصوبے کا نتیجہ تھی جسے معاویہ، عمرو العاص نے اشعث اور اس جیسے حریص لوگوں کی معاونت سے تشکیل دیا۔ وہ لوگ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہونے والی جھڑپوں سے یا ماہ محرم میں آنے والے وقفے کے دوران یہ جان چکے تھے کہ لشکر شام جنگی ہتھیاروں سے اس مارکے میں فتح یاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا امام علی علیہ السلام کی فوج میں کشیدگی پیدا کرنے اور انہیں امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف شبہات کا شکار کرنے کی غرض سے نیزوں پہ قرآن اٹھائے جائیں اور ان سب کو حاکمیت قرآن کی دعوت دی جائے۔ غرض کہ شام اور عراق کے چال باز اسی ملی بھگت میں اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی قرآن نیزوں میں بلند کیا گیا، لشکر عراق کے ہر دستے سے لوگ جنگ بندی اور حکم قرآن کی طرف رجوع کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ سپاہی معاویہ کے مکر اور اس سے پیدا ہونے والی منفی اثرات کو درک کر لے تاکہ وہ جنگ کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم رہیں، مگر سب بے سود رہا۔ میری نظر میں قرآن نیزوں پر بلند کرنا معاویہ کی امام علی علیہ السلام کی فوج کے بعض سپہ سالاروں کے ساتھ طے شدہ مخفی موافقت تھی۔ اپنے اس دعوے کے اثبات کے لیے میں 2 دلیلوں کو پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل کہ جو افراد بھی معاویہ کے حامی بن گئے، جنگ بندی کر کے قرآن کی حاکمیت کو قبول کر لیا اور امام علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود ان کے حکم کے مخالف جا کر حاکمیت کے حق میں فیصلہ دیا، انہوں نے معاہدہ لکھنے کے بعد تلواروں کا رخ امام علی علیہ السلام کی طرف کر دیا اور امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت واپس لینے اور اپنے گزشتہ امر پر توبہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس پر امام نے فرمایا، افسوس کیا ہم نے جو عہد کیا اور اس پر رضامند بھی ہوئے اس سے پھر جائیں؟ کیا خدا قرآن میں یہ حکم نہیں دیتا سورہ مائدہ آیت نمبر 1 میں کہ عہد و پیمان پورا کیا کرو؟ کیا نہیں فرمایا قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 91 میں، اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو؟ یہ چیز شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 238 اور وقع الصفین صفحہ 514 میں بھی نقل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا اپنے موقف کی پاسداری اور ان کا بیجا مطالبہ ماننے سے انکار خوارج کی تشکیل کا موجب بنا۔ اور دوسری دلیل ہے کہ وہ سپاہی کہ جو کامیابی کا مزہ چکھنے کے بالکل قریب تھے، انہوں نے اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیے، کیوں فوج کے بعد سپہ سالار اشعث بن قیس کی تائید کرتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگے، اور امام کہ جو فتح و کامرانی کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے انہیں حاکمیت قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ کیا یہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کی دلیل نہیں؟ بعض مورخین رقم تراز ہیں کہ اشعث بن قیس کو معاویہ نے اپنی حمایت اور معاونت پر راضی کر لیا تھا۔ یہ چیز تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 188 میں ہے۔ اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا، اہل شام آپ کو حق کی دعوت دے رہے ہیں، قبول کر لیں۔ اس کے برعکس امام علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے تمہیں ورغلایا ہے تاکہ تم ان کی عیب جوئی نہ کرو۔ اشعث نے جسارت اور ہٹ دھرمی سے ایک بار پھر امام علیہ السلام سے وہی مطالبہ کیا، خدا کی قسم یا تو ان کے مطالبے کو قبول کر لے ورنہ ہم خود آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں جنہوں نے بھی کتاب خدا کی حاکمیت کو قبول کیا ہے، میں ان سب سے زیادہ اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ معاویہ، عمرو العاص، ابن ابی معیط، ابن سرا اور ابن مسلمہ ہرگز دین کے پابند نہیں اور قرآن کے پیروکار شمار نہیں ہوتے۔ میں ان لوگوں کو تم سے زیادہ اور بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ میں بچپن سے اب تک ان کے درمیان رہا ہوں اور وہ لوگ بچپن تو کیا اب اس عمر رسیدگی میں شریر ترین افراد رہے ہیں۔
واہ ہو تم پر کہ ان کے مطالبے کو حق سے منسوب کر رہے ہو جس کی آڑ میں ان کے باطل سوچ سرگرداں ہے۔ یہ دعوت سوائے مکر و فریب کے کچھ نہیں۔ کچھ وقت کے لیے مزید میری معاونت کرو تو حق سر بلند ہو جائے گا، اس کے علاوہ باغیوں کی کمر توڑنے والی کوئی چیز نہیں۔ کتاب تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 189، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 216، المعیار والموازنہ صفحہ 162، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 34، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 216، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 302، بقع صفین صفحہ 489، الفتوح جلد نمبر 3 صفحہ 189، مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 401۔ آپ کی گفتگو ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ ہزاروں سپاہی کہ جو اس وقت تک آپ کی رکاب میں تھے، ایک مرتبہ انہوں نے جنگ سے ہاتھ روک لی اور اپنی تلواریں امام کے سر اقدس پر تان لی اور پھر کہنے لگے، اشتر سے کہو کہ رک جائے یا پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے جیسے ہم نے عثمان کو قتل کیا تھا۔ باخدا اگر آپ نے اہل شام کے مطالبے کا مثبت جواب نہ دیا تو ہم اس کام کو ضرور انجام دیں گے۔ اس کے لیے آپ الفتوح جلد نمبر 3 صفحہ 186، منقری کی وقع صفین صفحہ 489، اسکافی کی المعیار والموازنہ صفحہ 164، شرح نہج البلاغہ صفحہ 217، ابن عساکر کی تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 56 صفحہ 387 اور طبری کی صفحہ 35 ملاحظہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اکثر سپاہی اسی راہ کے مسافر ہو گئے کہ جو اشعث نے منتخب کی تھی، اور فقط بنی ہاشم کے چند افراد اور آپ کے مخلص اصحاب ہی آپ کے رکاب میں باقی رہ گئے۔ خوارج کے جواب میں امام علی علیہ السلام خود بھی اپنے ہم خیال افراد کی تعداد محدود رہ جانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ تم نے کہا ہے میں نے صفین کے دن تم سے جنگ نہیں کی، تو اس کی وجہ قرآن کا یہ حکم ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 195، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اس دن تمہاری افرادی طاقت میرے خاندان والوں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ یہ چیز تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 192 میں نقل ہے۔ ایسے حالات میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو اس قلیل تعداد کے ہمراہ شامی فوج اور ان سے ہم آہنگ ہونے والے ہزاروں عراقی سپاہیوں سے نبرد آزما ہوں۔ ایسی صورت میں بعید نہیں تھا کہ خود آپ اور آپ کے پاکیزہ اہل شہید ہو جاتے، اور یہ معاویہ اور عمرو آس کا من پسند نتیجہ ہوتا۔ دوسرا حل یہ تھا کہ آپ حاکمیت کو قبول کر لیتے۔ اس انتخاب کے مضر اثرات پہلے کی نسبت کہیں کم ہوتے، چونکہ امام علی علیہ السلام کو حاکمیت کے انتخاب اور رد عمل کا اندازہ تھا، اور آپ جانتے تھے کہ معاویہ اور عمرو آس کی اصل منشا امیر المومنین علیہ السلام کی ہمراہ قلیل فوج ہوتے ہوئے ان حالات میں مارکہ آرائی تھی۔ بس آپ نے حاکمیت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حاکمیت کو تسلیم کرنا لازم ہو گیا تھا، کیونکہ امام علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی راہ حل نہیں تھا۔ اس کے لیے ابن حبان کی الثقات جلد نمبر 2 صفحہ 292، یعقوبی کی تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 189 ملاحظہ کیجیے۔ اہل شام حاکمیت سے متعلق مذاکرات کو عمرو آس کے سپرد کرنے پر متفق ہو گئے۔ دوسری جانب لشکر امیر المومنین علیہ السلام میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ عمرو آس سے گفتگو کے لیے کسے اپنا نمائندہ منتخب کرے۔ امام علی علیہ السلام کی رائے تھی کہ عبداللہ بن عباس، مالک اشتر، احنف بن قیس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، مگر اشعث بن قیس اور اس کے حامیوں نے ان افراد پر اعتراض کیا اور ان کے بجائے ابو موسیٰ اشعری کو یہ دلیل پیش کرتے ہوئے منتخب کر لیا کہ اس نے ابھی تک کسی جنگ میں شرکت نہیں کی ہے اور وہ غیر جانبدار ہے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے کتابیں جو ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگرچہ ابو موسیٰ امام کا دشمن تھا، وہ وہی شخص تھا جس نے اہل کوفہ کو امام کا ساتھ دینے سے باز رکھا اور جنگ جمل میں امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کی ڈسکرپشن میں ہے، ابو موسیٰ اشعری ان افرادوں میں سے ہے کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پیشتر اسلام قبول کیا اور بعد ازاں اپنے وطن واپس لوٹ گیا۔ اس کی اور قبیلہ اشر کے دیگر افراد کی مدینہ آمد اور حضرت جعفر بن ابو طالب علیہ السلام کی حبشہ سے واپسی ایک ہی دن واقع ہوئی تھی، جس کے باعث بعض نے گمان کیا کہ وہ بھی جعفر کے ہمراہ حبشہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھا۔ خلافت ثانیہ کے دور میں
خلیفہ دوم نے اسے بصرہ کا حاکم مقرر کیا، جہاں وہ کافی عرصے تک فرائض انجام دیتا رہا، یہاں تک کہ خلیفہ سوم نے اسے اس منصب سے معزول کیا۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کوفہ منتقل ہو گیا۔ جب اہل کوفہ نے خلیفہ عثمان کے مقرر کردہ والی سعید بن عاص کو شہر بدر کر دیا تو اس کی درخواست پر عثمان نے ابو موسیٰ اشعری کی کوفے کی گورنری سونپ دی۔ خلیفہ عثمان کے دور کے آخری ایام اور اس کی موت کے بعد بھی وہ کوفے کے حاکم کی حیثیت سے باقی رہا۔ جنگ جمل کے دوران امام علی علیہ السلام نے اسے نافرمانی کے سبب معزول کر دیا۔ ابو موسیٰ امیر المومنین علیہ السلام کے دشمنوں میں شمار کیا جاتا، نیز یہ ان 14 افراد میں بھی شامل تھا جنہوں نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش کی۔ اس کے لیے آپ رجوع کر سکتے ہیں الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ 979، الطبقات جلد نمبر 4 صفحہ 105 اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 16، اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ 245، الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ 181، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 14، شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 313۔ سوید بن غفلہ بیان کرتا ہے کہ خلافت عثمان کے دور میں ابو موسیٰ کے ساتھ فرات کے کنارے جا رہا تھا۔ ابو موسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث روایت کی کہ بنی اسرائیل کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور یہ اختلاف اس وقت تک جاری رہا جب انہوں نے 2 گمراہ قاضی منتخب کیے جنہوں نے خود بھی گمراہی اختیار کی اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اسی طرح اس امت میں بھی اختلاف پیدا ہوگا اور 2 گمراہ قاضی منتخب کیے جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سوید کہتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ سے کہا خبردار رہو کہ تم ان 2 میں سے ایک نہ بنو۔ اس پر ابو موسیٰ نے اپنا لباس اتار دیا اور کہا جیسے میں نے اپنا لباس اتار دیا ہے اسی طرح میں ان میں سے ایک ہونے سے بری ذمہ ہوں۔ سوید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابو موسیٰ کے بارے میں سچ ثابت ہوا۔ جب ابو موسیٰ نے عراق کی فوج کی نمائندگی قبول کی تو اس نے خود کو بھی گمراہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہی میں مبتلا کیا۔ اس کے لیے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 13 صفحہ 315، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 191، مروج الزہب جلد نمبر 2 صفحہ 403 اور البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 315 ملاحظہ کیجیے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ ابو موسیٰ کا مکر عمرو عاص کے مکر سے کسی طور کم نہیں ہے۔ اس بنا پر آپ نے ابو موسیٰ اشعری کا نام لینے سے گریز کیا، مگر جن لوگوں نے آپ کو حاکمیت قبول کرنے پر مجبور کیا تھا انہوں نے ہی ابو موسیٰ اشعری کی شرکت اور نمائندگی کو ناگزیر قرار دیا۔ ابو موسیٰ کے انتخاب پر بھی اشعث کا اصرار میرے دعوے کو تقویت دیتا ہے۔ جنہوں نے حاکمیت کا ڈھونگ رچایا تھا انہوں نے فوراً ہی ابو موسیٰ اشعری کو امام علیہ السلام کے لشکر کی جانب سے نمائندہ مقرر کر دیا۔ دراصل یہ مذاکرات اس سازش کا حصہ تھے جسے معاویہ نے اہل عراق کی معاونت سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام ابو موسیٰ کی نمائندگی کو قبول نہ کرتے تو جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور اس مارکے سے کوئی ایسا نتیجہ نہ نکلتا کہ جس دور کے حالات کے مطابق امام علی علیہ السلام کی حکومت اور مصلحت کے موافق ہو۔ بہرحال دونوں جانب سے نمائندگان منتخب کر لیے گئے اور جیسا کہ طے ہوا تھا مذاکرات ختم ہونے تک جنگ کو روک دیا گیا۔ گفتگو کا وقت اور محل بھی طے پا گئے۔ اس سے قبل کی فوجیں صفین کا میدان چھوڑ کے جاتی اہل شام عمرو عاص سے اور اہل عراق ابو موسیٰ سے اسی بھیڑ میں معاہدے کا متن تیار کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ معاہدے کے متن کی ابتدا ان الفاظ سے کی گئی: یہ صلح نامہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کے درمیان ہے۔ اس پر معاویہ نے کہا کہ اگر میں علی کو امیر تسلیم کر لیتا تو اس کے خلاف جنگ کیوں برپا کرتا؟ اس کی بات کی تائید عمرو عاص نے بھی کی اور کہا کہ ہم علی اور اس کے باپ کا نام لکھیں گے، وہ تمہارا امیر ہے نہ کہ ہمارا۔ جب امام علی علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ معاویہ معاہدے کے متن میں بھی آپ کو امیر کہنے پر رضامند نہیں ہے تو آپ نے انہیں لقب مٹانے کو کہا۔ احنف بن قیس جو کہ امام علی علیہ السلام کے پاس ہی کھڑے تھے کہنے لگے خود سے امیر المومنین مت ہٹاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اسے مٹا دیا تو یہ کبھی بھی بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا آج کا دن صلح حدیبیہ سے کس قدر مشابہت رکھتا ہے۔ اس دن لکھا گیا تھا کہ یہ صلح نامہ خدا کے رسول محمد اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہے۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر مجھے آپ کے رسول ہونے کا یقین ہوتا تو آپ سے ہرگز اختلاف نہ کرتا اور اگر آپ خدا کے رسول ہوتے
تو میں طواف کعبہ کے لیے آپ پر پابندی لگا کر اس طرح ظلم کروں گا، پس اس کی جگہ محمد بن عبداللہ تحریر کرو۔ پس آپ نے مجھ سے فرمایا، اے علی، میں اللہ کا رسول اور عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور اگر تم محمد بن عبداللہ بھی لکھتے ہو تو اس سے میری رسالت پر کوئی حرف نہیں آتا، پس جیسے وہ مٹانا چاہتے ہیں اسے مٹا دو، اور تم پہ بھی ایک دن ایسا آئے گا جب تم مجبور کیے جاؤ گے۔ اس کے لیے جو بکس ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، آپ اس کو۔ ایک اور روایت میں یوں منقول ہے کہ عمرو آس معاہدے کو امام علی علیہ السلام کے پاس لے کر آیا اور آپ سے امیر مٹانے کو کہا۔ اس پر امام علیہ السلام نے اسے صلح حدیبیہ کے واقعے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے فرمایا، وہ صلح نامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان تھا جسے میں نے ہی تحریر کیا تھا، اور آج ان کی اولادوں کے لیے لکھ رہا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اجداد کے لیے لکھا تھا۔ اس پر عمرو آس نے فوراً کہا، ہم مسلمان ہیں، پھر بھی آپ ہمارا قیاس کفار اور مشرکین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جواباً امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے سوا کون ہے؟ کیا تم کافروں کے دوست اور مسلمانوں کے دشمن نہیں ہو؟ آپ کی اس حقیقت افشانی پر عمرو آس غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، اس کے بعد کبھی بھی آپ کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوندہ ہمیں تمہارے اوپر ضرور فتح یاب کرے گا۔ الفتوح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201۔ معاہدے پر طرفین کے متعدد سرداروں کے دستخط تھے۔ دونوں اطراف سے قرآن کی حاکمیت کو قبول کر لیا گیا، عہد کیا گیا کہ اختلاف کی صورت میں کتاب خدا کا حکم ہی قابل قبول ہوگا۔ بالفرض قرآن میں ان کے اختلاف سے متعلق کوئی حکم نہ ہو تو سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام اور اہل عراق اور معاویہ اور اہل شام معاہدے کی روز سے اس بات کے پابند تھے کہ عمرو آس اور ابو موسیٰ اشعری جو بھی فیصلہ کریں اس پر راضی رہیں، اور کسی کو ان کے فیصلے سے اختلاف کا حق نہیں۔ یہ دونوں پورے سکون سے بات چیت کریں گے، جو نتیجہ بھی نکالیں گے اس سے ان کی اور ان کے اہل و عیال کی جان و مال محفوظ رہیں گے۔ کوئی بھی ان کی ملاقات میں شرکت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ کسی کو شامل کرنا چاہیں۔ فیصلہ ہونے سے قبل دونوں افواج لڑائی سے باز رہیں گے تاکہ دونوں منصفین اطمینان سے مصالحت انگیز راہ تلاش سکیں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان ہونے والے صلح نامے کا خلاصہ ہے، جس کے لیے آپ کتاب الانصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 334، السقات جلد نمبر 2 صفحہ 293، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 190، مرج الزہب جلد نمبر 2 صفحہ 404، الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 204 ملاحظہ کیجیے۔ وہ موضوع کہ جس پر اس معاہدے میں چشم پوشی اختیار کی گئی اور اس کو زیر بحث نہیں لایا گیا، معاویہ کے بیجا مطالبات ہیں، جس کی وجہ سے اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت سے انکار کیا اور خلیفہ برحق کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ حالانکہ معاویہ کی آپ سے جنگ کی وجہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، مگر اس صلح نامے میں اس کی جانب اشارہ تک نہیں۔ جنگ سے قبل معاویہ عثمان کے قصاص کا مدعی بنتے ہوئے آپ سے مطالبہ کر رہا تھا کہ عثمان کے قاتلین کو قصاص کے لیے ان کے حوالے کیا جائے۔ جنگ جمل کے اختتام پر طلحہ اور زبیر کے قتل کو اپنے مقصد کی خاطر استعمال کرنے کے لیے معاویہ نے استدلال کیا کہ جنگ جمل میں اصحاب رسول کو قتل کرنے کی وجہ سے علی اب خلافت کے اہل نہیں، اس بنا پر خلافت کا امر شورا کی طرف پلٹا دیا جائے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی خوش فکری بابصیرت مشاہدے سے معاویہ کے تمام دعوے اور احتجاج اسی کی طرف پلٹا دیے۔ آپ نے معاویہ کو قانون کی یاد دہانی کروائی کہ قاتلان عثمان سے قصاص کے مطالبے کے لیے پہلے معاویہ کو باقی مسلمانوں کی طرح خلیفہ مسلمین کی بیعت کر کے امام علیہ السلام کی خلافت کو قبول کرنا ہوگا۔ اس کے بعد قاتلین عثمان نے جو جرم کیا اگر اس کا قصاص واجب ہوا تو حاکم شرعی ان کا احتساب ضرور کرے گا، مگر معاویہ کے اس سے کوئی، جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اہل شام کی شورا کے مطالبے پر بھی یہ کہتے ہوئے اس کو پسپا کیا، اہل شام سے کوئی فرد شورا میں مہاجرین اور انصار کی شمولیت پر رضامند نہیں ہوگا، جبکہ آپ علیہ السلام کی خلافت ان معاملات سے قبل مہاجرین و انصار کی باہمی رضامندی سے عمل میں لائی گئی تھی۔ حتیٰ دوسرے علاقوں کے لوگ کہ جو اس وقت مدینے میں موجود تھے انہوں نے بھی امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کی۔ فقط گنتی کے چند افراد جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی ان میں سے کوئی بھی لوگوں کی فلاح کا خواستگار نہیں تھا اور نہ کوئی عوام کی خیرخواہی میں کبھی سامنے ہوا تھا۔ اگر باقی شہروں کے مسلمانوں کی بیعت شامل حال نہ بھی ہوتی تو مہاجرین و انصار کی آمادگی کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے لیے یہ بیعت ملتزم ہی رہتی، اور صرف اہل شام ہی تھے جنہوں نے
معاویہ کی سرکشی اور مکاری کے باعث ابھی تک امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی۔ انہیں بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح بیعت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے علاوہ حالات اتنے کشیدہ ہو جاتے کہ قرآن کی روح سے ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا ضروری ہو جاتا، یہاں تک کہ امر خدا کو اسی کی طرف پلٹا دیا جائے۔ تحریر شدہ معاہدے میں معاویہ کے کسی دعوے کا ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ ضروری تھا کہ قاتلین عثمان کے محاسبے اور معاویہ کی نئی شورا کے مطالبے کو زیر بحث لایا جاتا۔ اس مشکل سے نجات کا کوئی سد باب بھی کیا جاتا، حتیٰ کہ عمر و عاص اور ابو موسیٰ کی بات چیت میں کہیں بھی معاویہ کے اس مطالبات کے باطل یا بے بنیاد ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھی معاویہ کے اس بیجا احتجاج کے مدعی تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام خلافت کے اہل نہیں ہیں، اور ان میں واحد تناقض آپ کے بعد خلیفے کا چناؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت کے لیے ابو موسیٰ نے پہلے عمر ابن خطاب کے بیٹے عبداللہ کا نام تجویز کیا، مگر عمر و عاص نے یہ کہہ کر اس کی تجویز کو رد کر دیا کہ عثمان کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے اور معاویہ اس کے خون کا وارث ہے۔ اس کے لیے کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 245، واقعہ صفین صفحہ 534، اخبار الطوال صفحہ 199، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 350، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 50، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 190۔ عمر و عاص اپنے اس استدلال کو ثابت کرنے کے لیے اس آیہ شریفہ کا سہارا لیتا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 33، اور جو شخص مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے۔ اگرچہ کہ آیت میں ولی سے مراد مقتول کا وارث ہے، اور وارث نہ ہونے کی صورت میں حاکم شرعی اس کی جگہ براجمان ہوگا۔ اس وقت امام علی علیہ السلام ہی حاکم شرعی تھے۔ البتہ یہ بات تاریخ نے صراحت کے ساتھ نقل نہیں کی کہ اس دلیل کے جواب میں ابو موسیٰ نے عمر و عاص کو قطعی طور پر کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔ بہرحال فیصلے کے لیے دونوں نمائندگان میں گفتگو کا دوسرا دورہ ہوا۔ عمر و عاص نے شروع سے ہی ابو موسیٰ کو یہ امید دلا کر متاثر اور مرعوب کرنے کی کوشش کی کہ اگر معاویہ خلیفہ بن گیا تو وہ بھی اس کے خاص مشیروں میں سے ہوگا۔ اس کے لیے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 252 اور وقع صفین صفحہ نمبر 541 ملاحظہ کریں۔ عمر و عاص اسی نقطے پر خلافت کو معاویہ کے لیے مخصوص کر دیتا، مگر جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا تو ابو موسیٰ سے کہنے لگا، تم کیا کہتے ہو؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا، میری رائے میں علی اور معاویہ دونوں کو خلافت کے لیے نااہل کر دینا چاہیے، اور خلیفہ کی تقرری کو شورا کے حوالے کر دو تاکہ مسلمان جسے چاہیں اپنا خلیفہ بنا لے۔ عمر و عاص نے بظاہر ابو موسیٰ کی تجویز سے اتفاق کیا، پھر وہ دونوں لوگوں کے سامنے آئے تاکہ اپنے مشترک موقف کا اعلان کریں۔ اس وقت ابن عباس نے ابو موسیٰ سے کہا، عمر و عاص سے پہلے تم خود بات کرو۔ لیکن ابو موسیٰ نے یہ کہتے ہوئے ابن عباس کے مشورے کو رد کر دیا کہ ہم نے باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا ہے۔ پھر ابو موسیٰ لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے اور عمر و عاص نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ علی اور معاویہ دونوں کو خلافت سے دستبردار کر دیں اور خلیفے کا انتخاب آپ کے سپرد کر دیں، پھر آپ لوگ جسے چاہیں خلافت کی مسند پہ بٹھائیں۔ اب عمر و عاص کی باری تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، آپ سب نے ابو موسیٰ کی گفتگو کو سماعت فرمایا۔ اس نے علی کو خلافت سے دستبردار کیا، میں بھی علی کو منصب خلافت سے معزول کرتا ہوں اور خلافت کو معاویہ کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ وہ عثمان کے قصاص کا طالب اور بلا شبہ امر خلافت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ یہ چیز آپ جن کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اس کی لسٹ میں سامنے پیش کر رہی ہوں، ان کو اس طرح سے حاکمیت کا مسئلہ ابو موسیٰ کی غفلت اور عمر و عاص کی عیاری سے اس نتیجے پر اختتام پذیر ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ امام علی علیہ السلام اس بیٹھک کے فیصلے سے آگاہ تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ حاکمیت کا مطالبہ معاویہ کے حق میں مثبت ثابت ہوگا۔ آپ ان دونوں کی نیت کو بخوبی درک کرتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ دونوں ہی خیر خواہی کی توقع رکھنا عبث ہے، پھر بھی حاکمیت کے مطالبے پر اس لیے دستخط کیے کہ بہرحال اس کے متوقع خطرات دوسری صورت کے نتائج کی نسبت قابل برداشت تھے، یعنی اگر آپ اپنے بچے کچے لشکر کے ہمراہ نبرد آزما رہتے، جنگ جاری رکھنے سے امیر المومنین علیہ السلام اور اپنے اصحاب کو دو دشمنوں کے گھیرے میں ڈال دیتے، ایک جانب پست اور ناہنجار دشمن معاویہ اور دوسری جانب اشس جیسے ایمان فروش، مگر امام علی علیہ السلام نے اپنی کمال حکمت اور دور اندیشی سے ان تمام کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا، جو معاہدے پر دستخط ہو جانے کے بعد بھی چاہتے تھے کہ جنگ جاری رکھی جائے، جبکہ آپ نے انہیں
صلح اور آشتی کی طرف دعوت دی۔ معاہدہ ہونے کے 2 یا 3 دن کے بعد آپ صفین سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے لیے انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 337 ملاحظہ کیجیے۔ کیونکہ اس بات کا احتمال تھا کہ آپ کا صفین میں مزید قیام ایک مرتبہ پھر جنگ چھڑنے اور عراق میں فتنہ اور فساد برپا کرنے کا بہانہ بن سکتا ہے۔ آپ کے جو اصحاب جنگ کے خواہاں تھے، آپ نے انہیں مطمئن کیا، شہداء کو وہیں دفن کرنے کا حکم دیا، اگرچہ کہ آپ صفین کے فتنے کو کسی قدر خاموش کر چکے تھے، مگر اس دوران ہر طرف سے اٹھنے والی بغاوت اور بیعت شکنی نے امیر المومنین علیہ السلام کو آزردہ کر دیا، اور ایسا درد دل جس کو فقط امام علی علیہ السلام ہی تحمل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ بلازری کی انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 342 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے خوارج کی۔ پس پردہ سازش اور حاکمیت کی طرفداری مخالفین کی جانب سے امام علی علیہ السلام کے خلاف استعمال کیے جانے والے پست ترین حربے تھے، جن کے وار سے اہل عراق کی جیتی ہوئی جنگ کی فتح اہل شام کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ بعض مورخین یہ کوشش کرتے ہیں کہ حاکمیت کو ایک سوچی سمجھی سازش جیسے ابتدائیہ میں استدلال کیا گیا ہے، اس کے بجائے جنگ بندی کی اکلوتی سبیل کے طور پر پیش کریں، لیکن اگر اسے سچ تسلیم کر لیں تو جب حاکمیت کا امر عمرو عاص اور ابو موسیٰ کے سپرد کیا گیا تھا تو شہر کوفہ سے سارا فتنہ فساد ختم ہو جانا چاہیے تھا، نیز حکومتی اور عوامی زندگی معمول پر آ جانی چاہیے تھی۔ تمام عراقی فوج امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے صف اول کے سپہ سالاروں کو محور قرار دیتے ہوئے امام علی علیہ السلام کی اطاعت کرتے، کیونکہ ان کشیدہ حالات اور جنگ کے اختتام پر اٹھنے والے فتنوں کا رخ فقط امام علی علیہ السلام ہی موڑ سکتے تھے۔ مگر انتہائی نتائج کے پیش نظر بھی، جنہیں شریعت، عقل اور عرف میں سے کسی بھی اصول کو ماننے میں تامل برتنا تھا، ایسے فسادیوں نے جنگ و جدال کی آگ بھڑکا کر ہی چھوڑی۔ فتنہ پردازوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی صفین سے واپسی کی گزرگاہ پر جدید انداز سے اپنے منصوبے پر عمل جاری رکھا۔ وہ اسی شبہ کو تقویت دے رہے تھے کہ ہم قضاوت اپنے ہاتھ میں لے کر مغالطے کا شکار ہوئے اور کفر و گناہ کے مرتکب ہو گئے، البتہ اب اس سے رجوع کر چکے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ ان کا امام علیہ السلام سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ ہماری طرح آپ بھی اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کریں اور ایک بار پھر میدان صفین میں نبرد آزما ہوں۔ یہ بات اظہر من الشمس تھی کہ ایسی کوئی بھی کوشش بے سود ہوتی، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام بھانپ چکے تھے کہ اب جنگ کا جاری رکھنا ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا، لہٰذا آپ نے ان کی اس پیشکش کی مخالفت کی اور انہیں یاد دہانی کروائی کہ میں معاہدے سے قبل جنگ جاری رکھنے کا ہی خواہاں تھا، مگر تم لوگوں نے میرے مطالبے کو ٹھکرایا اور پھر فرمایا تحکیم گناہ نہیں ہے بلکہ غور و فکر سے تعامل، عقل میں سستی اور عمل میں کاہلی جیسے امور گناہ ہیں۔ یہ چیز شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 268، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 53، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 315، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 34 میں ملاحظہ کیجیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت پر ہزاروں افراد اپنی بیعت توڑ کر آپ کے لشکر سے الگ ہو گئے اور کوفہ پہنچنے سے قبل کوفے کے نزدیک بحرورہ کے مقام پر اکٹھے ہوئے۔ یہ چیز آپ کو مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ 186، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 29 صفحہ 142، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 342، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 4 صفحہ 46، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 326 میں ملے گی۔ اس وجہ سے ان میں سے بعض کو الحروریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہیں سے خوارج کا گروہ تشکیل پایا۔ امام علی علیہ السلام نے جنگ سے اعتنا برتتے اور اس امید پر گفت و شنید سے کہ یہ گروہ گمراہی سے پلٹ آئے، عبداللہ ابن عباس کو حرورہ روانہ کیا۔ ابن عباس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے ان سے کہا، تم لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام پر آخر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ امیر المومنین تھے مگر حاکمیت اپنے اختیار میں لے لینے کی وجہ سے ایمان سے خارج اور کافر ہو گئے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ہم ان کی بیعت کر لیں گے۔ ابن عباس نے آپ کی منزلت کو بیان کرتے ہوئے کہا، ایک مومن کہ جو اپنے ایمان کی نسبت کبھی شک میں مبتلا نہ ہوا ہو، کسی طور بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے کفر کا اعتراف کرے۔ وہ اپنی ہی دلیل پر بضد تھے، اس نے دین خدا میں حاکمیت کو بدلا ہے، پس وہ کافر ہو گیا۔ ابن عباس نے کہا، مگر خدا نے اپنی کتاب میں خود حاکمیت کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ سورہ مائدہ
آیت نمبر 95 میں ہے، اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کوئی جانور مار دے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کا برابر ایک جانور مویشیوں میں سے قربان کرے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں۔ پس جب حرم میں کیے شکار کے معاملے میں قضاوت کا حکم دیا گیا ہے تو خلافت کا حساس ترین مسئلہ کہ جو مسلمانوں کے مابین مورد اختلاف بھی ہے، اس کی حاکمیت کو کفر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے اعتراض کیا، مگر آیت تو حاکمیت سے مربوط ضرر کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد خلافت والی حاکمیت نہیں۔ تو ابن عباس نے آگاہ کیا کہ قضاوت بھی امامت کی طرح ہے، جب بھی امام فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے تو اس کی نافرمانی واجب ہو جاتی ہے۔ قضاوت میں بھی ایسا ہی ہے، اگر 2 قاضی حکم خدا میں زیادتی کرے اور حکم قرآن کی مخالفت کرے تو وہ فاسق شمار ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے بھی قابل قبول اور واجب العمل نہیں رہتے۔ ابن عباس کے لہجے اور قرآنی دلائل میں ایسی تاثیر تھی کہ بعض خوارج کہنے لگے، ابن عباس کی گفتگو سے خود کو محکوم مت بناؤ، وہ قریش سے ہے جس کے بارے میں خدا قرآن میں سورہ زخرف آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے کہ بلکہ یہ لوگ تو جھگڑالو ہیں، اور سورہ مریم آیت 97 میں ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کو تنبیہ کریں۔ خوارج نے تحقیر آمیز لہجے اور باتوں سے ابن عباس کو مجبور کر دیا، پس انہوں نے مزید گفتگو سے پرہیز کیا۔ ابن عباس فوراً کوفے کی طرف پلٹ گئے اور امیر المومنین علیہ السلام کو یہ سارا ماجرا سنایا، جو کہ آپ کو شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 273، الکامل جلد نمبر 3 صفحہ 165، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 348، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 327، المعیار اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام خود اپنے چند احباب کے ہمراہ خوارج سے مذاکرات کی خاطر ہرورہ گئے۔ امام علیہ السلام نے سعصہ بن سوحان سے فرمایا کہ ان کے پاس جا کر پتہ لگاؤ کہ ان کا سرغنہ کون ہے اور اس سب کا کیا مقصد ہے۔ سعصہ نے بتایا، خوارج یزید بن قیس ارحبی کے پیروکار ہیں۔ امام علی علیہ السلام جب ہرورہ کے نزدیک پہنچے، جہاں ساتھ ساتھ ہی خوارج کے خیام نصب تھے، آپ تمام خیام کو عبور کرتے ہوئے یزید بن قیس کے خیمے میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور خیمے سے نکل آئے۔ ابرو اچکاتے ہوئے ایک طائرانہ نگاہ ان کے قیام گاہ پہ ڈالی، پھر لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا، آج یہاں کوئی بھی اپنے موقف پر استدلال کر کے جیت سکتا ہے، اگر اس کی دلیل قانع کنندہ ہوئی تو قیامت میں بھی سرخرو ہوگا۔ آپ نے مزید فرمایا، میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہارے اس حاکمیت کے مطالبے پر کوئی مجھ سے زیادہ بھی خفا اور مایوس ہوا ہوگا؟ تو جواباً خوارج نے کہا، نہیں، ہم نہیں جانتے۔ آپ علیہ السلام نے یاد دہانی کروائی، کیا تم لوگوں نے مجھے حاکمیت کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے کیا۔ حیرت بھرے استفسار سے کہا کہ پھر بھی میری مخالفت کرتے ہو اور مجھ سے نبرد آزما ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، مگر ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور توبہ کر چکے ہیں، اس لیے آپ بھی اپنے کیے پر توبہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ امام علیہ السلام نے فقط یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ میں ہر گناہ کے لیے اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ یہ چیز المعیار والموازنہ صفحہ 198، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 278، المبرد کی الکامل جلد نمبر 3 صفحہ 210، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 349 میں ہے۔ اس مختصر مگر حکمت آمیز اور دانش مندانہ کلام نے کسی بھی لغزش اور خطا کو امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب کیے بغیر کئی ہزار افراد کو امام علی علیہ السلام سے مخالفت کو ختم کر دیا، اور وہ آپ کی ہمراہی میں کوفہ پلٹ آئے۔ خوارج کی واپسی سے کوفے کے حالات معمول پر آ گئے، مگر اشعث جیسے انتہا پسند اور فتنہ گر افراد کو شہر کا یہ امن ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر کوفے میں زندگی پر امن ہوگی، امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی رعایا کے درمیان غلط فہمیاں اور شبہات دور ہو گئے، تو پھر مسلمان حاکمیت کے معاہدے کو پیروں تلے رونتے ہوئے پھر سے معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ایسے میں ان کی حاکمیت کی آڑ میں کی جانے والی سوچی سمجھی سازش پر پانی پھر جائے گا۔ اس ناکامی کے پیش نظر انہوں نے کوفے میں افواہ پھیلا دی کہ امام علی قرآن کی حاکمیت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں بلکہ اسے گمراہی شمار کرتے ہیں۔ یہ چیز تاریخ طبری جلد نمبر 4، اور اب وہ دوبارہ منتظر ہیں کہ اقتصادی اور جنگی وسائل کے فراوان ہوتے ہی اہل شام کے ساتھ پھر سے برسر پیکار ہوں۔
اسی من گھڑت اور فتنہ انگیز افواہ سے متعلق وضاحت طلبی کی غرض سے کوفیوں کے وفد کے ہمراہ اشعث امام علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا۔ وفد نے دریافت کیا، اے امیر المومنین، کوفے میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ آپ کے نزدیک حاکمیت گمراہی اور اس پر عمل کفر ہے۔ اشعث ان کے ہمراہ اس لیے آیا تھا کہ اگر امام علی علیہ السلام کوئی بھی سخت یا تلخ رد عمل دیں تو یہ الفاظ کی ایک ہلکی سی چنگھاڑی سے کسی بڑے فتنے کی آگ بھڑکا سکے۔ اس کی منشا بس یہی تھی کہ کوفے کے جو لوگ خوارج کے گروہ سے علیحدہ ہو گئے تھے اور بغیر کسی جدال کے شہر واپس آ گئے تھے، ایک بار پھر اپنے خارجی غم و غصے کے ساتھ مارکا آرا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب میں اشعث سے فرمایا، جس کا بھی یہ گمان ہے کہ میں حکیمیت پر پشیمان ہوں وہ جھوٹا ہے، اور جو بھی اس امر کو گمراہی سے تعبیر کرے وہ خود بھٹکا ہوا ہے۔ اس چیز کے لیے آپ المبرد جلد نمبر 3 صفحہ 211، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 279، ابن عبد الحدید اس متعلق راقم ہے کہ اشعث ان تمام فتنوں اور فسادات کی جڑ تھا کہ جو امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں پیش آئے۔ اگر اس کا امام علی علیہ السلام سے حکومت کے معاملے پر اختلاف نہ ہوتا تو جنگ نہروان کی نوبت کبھی نہ آتی۔ امام علی اطمینان کے ساتھ معاویہ اور شام کے مسئلے کی چارہ جوئی کرتے۔ خوارج تو صرف امام علی علیہ السلام کی توبہ پر راضی ہو کر کوفہ واپس چلے گئے تھے، لیکن اشعث چین سے نہ بیٹھا اور دوبارہ فتنہ کھڑا کر دیا۔ امام علی علیہ السلام سے گفتگو کے بعد کہ خوارج مسجد سے باہر آ گئے اور ایک بار پھر نافرمانی اور سرپیچی کرتے ہوئے نہروان کی سمت بڑھنے لگے۔ نہروان دجلہ کے مشرق میں ایک مقام ہے جہاں ایک دریا بنام نہروان بہتا ہے۔ اگرچہ میرے لیے امیر المومنین علیہ السلام اور اشعث کے درمیان ہونے والے اس مکالمے پر یقین کرنا مشکل ہے، یعنی آپ سے کوئی ایسا جواب صادر ہوا ہو، مگر جو بات حتمی ہے اور جس میں کوئی تردد نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان خوارج کی امام علی علیہ السلام کے خلاف ایک بار پھر بغاوت اشعث اور اس کے ہم فکر اور ہمکار افراد کی اندرونی کارروائیوں کا ہی نتیجہ تھا۔ انہوں نے فقط اہل کوفہ کو معاویہ کے خلاف جنگ سے باز رکھنے کے لیے اس افواہ کو پھیلایا اور ایسے افراد کو پھر سے مشتعل کر دیا۔ خوارج نے کوفہ سے نہروان جانے والی گزرگاہ پر خوفناک ترین فتنہ انگیزی شروع کر دی اور مسلمانوں کے جان و مال کو مباح سمجھتے ہوئے ان پر تصرف کرنے لگے۔ یہ انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 367 میں ہے۔ اس مرحلے میں وہ جس سنگین ترین جرم کے مرتکب ہوئے وہ ایک صحابی رسول اور اس کی زوجہ کا ظالمانہ قتل ہے۔ منقول ہے عبداللہ بن خباب گردن میں قرآن لٹکائے اپنی حاملہ زوجہ کے ہمراہ، جو کہ زچگی کے آخری ایام میں تھی، اسی راستے سے گزرا۔ جب عبداللہ نے خوارج کو اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے اس سے تقاضا کیا کہ اگر یاد ہو تو اپنے والد سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے لیے بیان کرو۔ عبداللہ نے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد فتنہ اٹھے گا جس میں انسان کا دل ایک مردہ جسم کی طرح سخت ہو جائے گا۔ وہ با ایمان سوئے گا مگر کفر کی حالت میں بیدار ہوگا، یا صبح مومن ہوگا مگر رات تک کافر ہو چکا ہوگا۔ بس ایسے میں تم قاتل بننے کے بجائے مقتول ہونے کو ترجیح دینا۔ خوارج اس حدیث کے بیان پر برہم ہو گئے اور کہنے لگے، یہ قرآن جو تم نے گلے میں لٹکا رکھا ہے یہی ہمیں تمہیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ پھر قرآن جسے زندہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تم اس کو زندہ کرو، اور جسے مارنے کا قرآن حکم دیتا ہے اس کو قتل کر دو، یعنی اس سے جہاد کرو۔ گفتگو کے دوران ایک خارجی نے زمین پر گرا خرمے کا دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ اس پر اس کے باقی ساتھیوں نے اسے آ لیا کہ یہ خرما تمہارے لیے حرام ہے، کیا تم نے اس کی قیمت ادا کرنے سے پہلے ہی اسے کھا نہیں لیا؟ وہ شخص اتنا خوفزدہ ہوا کہ فوراً خرمے کا دانہ منہ سے تھوک دیا۔ اسی اثنا میں ایک اور خارجی نے پاس سے گزرنے والے خنزیر کو اپنی تلوار کے وار سے مار دیا، جس پر اس کے خارجی دوستوں نے سرزنش کرتے ہوئے کہا، تم نے اس عمل سے فساد پھیلایا ہے، لہٰذا اب اس کے مالک کو تلاشو اور اسی سے معافی طلب کرو۔ دینی احکام میں ان کی انتہا پسندی کو دیکھتے ہوئے ابن خباب نے خود کو تسلی دیتے ہوئے زیر لب کہا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر سچ ہے تو میں تم لوگوں کے شر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ خوارج ایک بار پھر عبداللہ کی جانب متوجہ ہوئے اور استفسار کرنے لگے، ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ عبداللہ نے ان کی توصیف کی، پھر انہوں نے تیسری خلافت کے آخری ایام میں عثمان اور حاکمیت کے اختلاف سے قبل علی علیہ السلام کے متعلق اس کی رائے پوچھی۔ اس پر عبداللہ نے کہا، خدا کی قسم علی ہم سب سے زیادہ عالم اور امت میں سب سے بڑھ کر اپنے دین کے محافظ ہیں۔ وہ کسی بھی
دوسرے شخص سے زیادہ سیاسی بصیرت اور حکمت کے مالک ہیں۔ اس کے جواب پر خوارج کہنے لگے تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد رجوع نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے غلام ہو اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہو۔ خدا کی قسم ہم تمہیں اس بے دردی سے موت کی گھاٹ اتاریں گے کہ آج تک کوئی اس انداز سے اپنے انجام کو نہیں پہنچا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے نہر کے کنارے لے آئے، یہاں اس کا سر قلم کر دیا، پھر اس کی زوجہ کا تعاقب کیا اور اس حاملہ خاتون کا شکم چاک کر کے اسے بھی قتل کر دیا۔ یہ چیز انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 367، اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ 150 میں نقل ہے۔ ایک جانب تو خوارج نے عقائد کے اختلاف پر ایک مسلمان کو اذیت ناک طریقے سے قتل کیا، مگر دوسری طرف ایک نجس خنزیر کو مارنے پر اس کے یہودی مالک سے معافی کے خواہاں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب عبداللہ ابن خباب اور اس کی زوجہ کے دردناک قتل اور خوارج کی جانب سے پے در پے کی جانے والی دیگر جنایت کاریوں کی اطلاع ملی، اس وقت اگرچہ کہ آپ معاویہ سے جنگ کے لیے فوج کی صف بندی میں مصروف تھے، لیکن آپ فوراً ہی کچھ اصحاب کے ساتھ نہروان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب امام علی علیہ السلام کی فوج اور خوارج آمنے سامنے آئے تو آپ نے اپنے سفیر کے ذریعے پیغام بھجوایا، عبداللہ اور دیگر بے گناہ مسلمانوں کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو، اس کے علاوہ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں یہیں سے فوج شام کے ساتھ جنگ کرنے جانا ہے۔ مگر خوارج نے یہ کہہ کر اس مطالبے کو مسترد کر دیا کہ ہم سب عبداللہ کے قاتل ہیں اور تم سب کا قتل بھی ہمارے نزدیک مباح ہے۔ یہ الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 127، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 62، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 343، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 319، مروج الزخب جلد نمبر 2 صفحہ 415، السنن الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ 185، المصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 732 میں نقل ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام خود خوارج کے روبرو ہوئے اور فرمایا، اے دین سے پھر جانے والوں، میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں، صبح تم لوگوں کے لاشیں ندی کے اطراف کی پتھریلی زمین پر بکھرے پڑے ہوں گے۔ میں نے تمہیں حاکمیت سے متعلق اجتہاد کرنے سے منع کیا تھا، تم لوگوں کو باور کرایا تھا کہ فوج شام تمہیں مکر دے کر اقتدار کے حصول کے لیے فقط تمہارا استعمال کرنا چاہتی ہے، یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ دیندار اور قرآن کتابیں نہیں ہیں، میں انہیں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، میں نے انہیں عمر کے ہر حصے میں فتنہ گر ہی پایا ہے، مگر تم نے میری بات کو انسنا کر دیا، الٹا مجھے ہی حاکمیت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ مہر لگاتے ہوئے میں نے مصالحت کروانے والوں سے عہد لیا تھا کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اس چیز کا خیال کریں گے کہ فقط اس حکم کا اجرا کریں گے جس کی ترغیب قرآن کرتا ہے، اور اس سے تعارض برتے جس سے قرآن نے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ مگر ان لوگوں کا آپس میں ہی اختلاف ہو گیا، انہوں نے خدا کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روگردانی کی اور اپنے ہوائے نفس پر عمل کیا۔ اس بابت ہم نے ان کا فیصلہ مسترد کر دیا اور سیاسی اختیارات اس طرح بحال کر دیے گئے ہیں جیسے تحکیم کے مسئلے سے پہلے معین کیے گئے تھے، اور اب میں معاویہ اور اہل شام کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے عازم شام ہوں۔ آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو خوارج کہنے لگے، ہم نے ان دونوں کی حاکمیت کو قبول کر کے اشتباہ کیا اور گناہ کے مرتکب ہوئے، بلکہ اس گناہ کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گئے، مگر ہم نے توبہ کی اور اپنے خدا سے بخشش طلب کی۔ اب اگر آپ بھی ہماری طرح اعتراف گناہ کریں اور توبہ کر لیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی اطاعت بھی کریں گے، وگرنہ ہمیں جانے دیں، اور اگر ہمیں جانے نہیں دیں گے تو ہم آپ سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس جسارت پر امیر المومنین علیہ السلام نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، تم پر سخت آندھیاں آئیں اور تم میں کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہ رہے، کیا میں اللہ پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر جہاد کرنے کے بعد اپنے اوپر کفر کی گواہی دے سکتا ہوں؟ پھر تو میں گمراہ ہو گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا۔ وائے ہو تم پر، کس حجت اور استدلال کی بنا پر تم مجھ سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہو اور میری بیعت سے پھر گئے ہو؟ یہ چیز اخبار الطوال صفحہ 207، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 62، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 127، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ بھی ہے، خطبہ نمبر 36، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 369، الکامل۔ جب امیر المومنین علیہ السلام گفتگو تمام کر چکے تو خوارج نے اپنے گروہ سے للکار کر کہا، ان سے بات چیت میں مزید وقت ضائع نہ کرو، خود کو جنگ کے لیے آمادہ کر لو۔ خوارج نے لا حکم الا اللہ اور بہشت کی طرف قدم بڑھاؤ کے نعروں سے
تلواروں کو بے نیام کیا اور امام علی علیہ السلام کی فوج کی سمت لپکے۔ امام نے حسب معمول لشکر کو حکم دیا کہ حملے میں پہل نہ کی جائے۔ اسی وجہ سے خارجیوں نے کئی اصحاب امام کو زخمی کیا۔ اس پر جنگ کا دونوں اطراف سے باقاعدہ آغاز ہو گیا اور قلیل وقت میں ہی امام علی کے سپاہ کے تیر اندازوں اور نیزہ برداروں نے خوارج کو ڈھیر کر دیا۔ نہروان کی زمین پر ان کی لاشیں بکھر چکی تھی، گویا انہیں کسی نے کہا ہو مر جاؤ، اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ چیز بھی انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 378، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 63، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 346، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 320، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 128، حاکم کی المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ 532 میں نقل ہے۔ جنگ کی ابتدا سے پہلے امام علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ان پر حملہ آور ہو جاؤ، خدا کی قسم ان میں سے 10 بھی بچ کر نہ جا سکیں گے اور تم میں سے 10 بھی ہلاک نہ ہوں گے۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 59 ہے۔ اس کے علاوہ السنن الکبریٰ کی جلد نمبر 8 صفحہ 185، کنز الاعمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 287 میں نقل ہے۔ امام علیہ السلام کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اصحاب امام میں سے 9 افراد شہید ہوئے اور خوارج کے صرف 8 افراد فرار کر سکے، باقی سب کے سب مارے گئے۔ یہ چیز تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 193، ابن حجر کی فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ 251، ابن عاصم کی الفتوح جلد نمبر 4 صفحہ 274 میں نقل ہے۔ اس کے بعد نہروان کا ایک بہت ہی قابل ذکر واقعہ انشاءاللہ کہ اگلی آنے والی آڈیو میں کیا جائے۔ اس آڈیو کے اختتام پر رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اے اللہ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کے طور پر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہماری امت کو ہر قسم کے تفرقے اور فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔